گزشتہ خطبے میں اللہ کی دو صفتیں الرحمن اور الرحیم کے متعلق کچھ گفتگو میں نے کی۔ کہ جب ان دونوں کا مادہ ایک ہے پھر انہیں الگ الگ کیوں ذکر کیا؟ مفسرین نے ان میں مختلف فرق کیے۔ ایک فرق مفسرین نے یہ کیا رحمان کا جو معنی ہے وہ وسعت اور کشادگی کا ہے، اللہ کی رحمت کسی طبقے، قوم، جنس کے ساتھ خاص نہیں بلکہ اس کی رحمت بڑی وسیع ہے۔ وسعت رحمتی کل شیء، اور رحیم کا معنی ہے کثیر الرحمت، جس کی رحمت اتنی زیادہ ہو جسے گننا، شمار کرنا کسی کے بس میں نہ ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ ایک فرق مفسرین نے ان دونوں صفتوں میں یہ کیا کہ اللہ رحمان ہے دنیا کے اعتبار سے، دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، انسانوں پر، جنات پر، جانوروں پر، جنگل کے درندوں پر، اڑنے والے پرندوں پر، حشرات الارض پر، کیڑے مکوڑے، پانی میں رہنے والی مچھلیاں، اپنے پرائے، دوست، دشمن، مسلمان، کافر، سب اس کی رحمت سے نفع اٹھا رہے ہیں۔ اس کی رحمت جو ہے وہ صرف انسانوں پہ نہیں بلکہ ساری خلقت پہ،
یہ رات دن کا نظام اس کی رحمت ہے. یہ بارشوں کا برسنا، پہاڑی علاقوں میں برف کا پڑنا، یہ اللہ کی رحمت ہے. یہ چاند ستارے، یہ سارا نظام اللہ کی رحمت ہے. یہ ہم جو سانس اندر کھینچ کے لے جا رہے ہیں پھر اس کو باہر نکال رہے ہیں، سب اس کی رحمت ہے. اس کی رحمت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. یہ جو ماں اپنے بچوں سے پیار کر رہی ہے، شفقت کر رہی ہے، اور باپ اپنی اولاد سے محبت کر رہا ہے، یہ اسی رحمت کا تقاضا ہے. جانور بھی اپنے بچوں سے پیار کر رہے ہیں. یہ سب اللہ کی اس رحمت کا تقاضا ہے جس سے سب لوگ فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اور وہ رحیم ہے آخرت کے حساب سے. دنیا کے لحاظ سے وہ رحمان ہے کہ اس کی صفت رحمت کا اثر اپنوں، پرایوں، جانوروں، انسانوں سب کو پہنچ رہا ہے. آخرت کے لحاظ سے وہ رحیم ہے کہ اس دن اس کی رحمت خاص ہوگی صرف مومنوں کے لیے. کوئی کافر اس کی رحمت سے اس دن فائدہ حاصل نہیں کر سکے. ایک حدیث ہے، میرے آقا کا ارشاد ہے، آپ سنیں اور پھر اس فرق کو دیکھ کے اندازہ لگائیں رحمت کا. فرمایا اللہ کی رحمت کے 100 حصے ہیں، ان میں سے صرف ایک حصہ دنیا میں اتارا. صرف ایک حصہ. وہ جو ایک حصہ دنیا میں اتارا اسی کا یہ تقاضا ہے، اسی کے یہ اثرات ہیں کہ کافر بھی فائدہ حاصل کر رہے ہیں، جانور بھی، درندے بھی، چرندے بھی، پرندے بھی، جنات بھی، انسان بھی، اس ایک رحمت کی وجہ سے. اور اللہ اس ایک رحمت کو ان 99 رحمتوں کے ساتھ ملا کے پوری 100 رحمتیں قیامت کے دن صرف مومنوں پہ کریں. اس کی رحمت کا اس دن پھر کیا تقاضا ہو. یہاں جو دنیا میں وہ ایک حصہ رحمت کا اتارا گیا، اس کے ذرا اثرات تو دیکھیں آپ. کتنے لوگ اس اثرات سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. کافروں پہ بھی رحمت کرتا ہے، انہیں ڈھیل دے کر. کیا دے کر؟ جلدی نہیں پکڑتا. ادھر وہ نافرمانی کریں، ادھر تباہی کے گھاٹ اتار دے. فرمایا نہیں، یہ جو میں ڈھیل دے رہا ہوں شاید اب سمجھ جائیں، شاید اب سمجھ جائیں، شاید اب سمجھ. تو وہ جو پکڑنے میں ڈھیل دینا ہے یہ بھی رحمت ہے. وہ بھی اس رحمت کے اثر سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں. اور جو مومن ہیں ان کے متعلق کہا کہ اگر وہ ساری زندگی میری نافرمانیوں میں گزار دے، یا کوئی کافر یا کوئی مشرک
ساری زندگی میری نافرمانیوں میں گزار دے، شرک کرتے ہوئے، کفر کرتے ہوئے، الحاد کرتے ہوئے، اور مومن بندہ گناہ کرتے ہوئے، مومن بندہ نافرمانیاں کرتے ہوئے، زندگی کے کسی موڑ پر اسے ضرب لگے، ہوش آئے، اور وہ صرف دل میں شرمندگی محسوس کر کے اپنی ماضی پہ ندامت کرے، آئندہ کے لیے اس جرم کے نہ کرنے کا وعدہ کرے، میں اس کو ایسے کر دوں گا جس طرح آج ماں کے پیٹ سے باہر نکلا۔ یہ اس کی رحمت کا تقاضا ہے۔ قرآن پاک میں ایک مقام پہ اللہ مجرموں کو خطاب کر رہا ہے، جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی، حکم عدولیاں کی۔ تقاضا خطاب کا یہ ہے کہ اللہ کہتے ایھا المجرمون ایھا المذنبون، او مجرموں، او گناہگاروں، او میرے نافرمانوں۔ تقاضا یہ تھا کہ اللہ ان کو ایسے خطاب کر کے اگلی بات کرتے، اگلی بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن اللہ گناہگاروں سے خطاب کر رہا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیے، شرک کر کے کیے، کفر کر کے کیے، نافرمانیاں کی، حکم عدولیاں کی، گناہوں میں زندگی گزاری۔ اللہ انہیں قرآن میں خطاب کرتے ہیں، یا عبادی، باپ کے دل میں اولاد کے لیے بڑی محبت ہوتی، بیٹا باپ سے اونچا نکل جائے نا، باپ خوش ہوتا، کوئی اور خوش نہیں ہوتا۔ آپ ترقی کریں نا تو تسی سمجھو بھائی چاچے دے پتر بڑے خوش ہو رہے ہیں، کوئی خوش نہیں، وہ کہتے ہیں آپ نیچے رہیں۔ باپ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا بلندی پہ پہنچے، عزتیں میرے بیٹے کو ملیں، لیکن جب بیٹا باپ کی نافرمانی کرتا ہے، حکم عدولی کرتا ہے، بات نہیں مانتا، انکار کر دیتا ہے، تو پھر باپ اپنے بیٹے کو بلاتا ہے، او میرا چان، کبھی او میرے پیارے، کبھی کبھی نہیں بلائے۔ کیسے بلائے؟ یا تو صرف نام لے کے بلائے گا، یا کوئی تہذیب سے گرا ہوا لفظ استعمال کرے جو میں یہاں نہیں کرنا چاہتا۔ سکا باپ بیٹے کی نافرمانی پر اسے پیار بھرے جملوں سے کبھی نہیں بلاتا، یہ رحمان ہے نا، جو نافرمان بندوں کو بلا رہا ہے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے گناہ کر کے اپنی جانوں کے ساتھ زیادتی کی، ظلم کیا، اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے میرے بندوں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ اے جمیعاً دا معنی بھی میں کرنا، جمیعاً کا کیا معنی ہے؟ بولو تو صحیح یار، جمیعاً سارے، فَإِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا، میرے دربار میں آؤ، معافی مانگو، جرم کا اقرار کرو، نادم ہو، آئندہ کے لیے نہ گناہ کرنے کا عزم کرو،
توبہ کرو سچے دل سے، میں تمہاری زندگی کے پچھلے سارے گناہوں کو کیا کر دوں گا۔ یہ ہے رحمان الدنیا، دنیا کے اعتبار سے وہ کیا ہے، رحمان، اور ایک حصہ رحمت کا اتارا ہے، اور ایک حصہ کتنا وسیع ہے، کتنا کثیر ہے، کتنا عریض ہے، اللہ اکبر، اس سے ساری خلقت فائدہ حاصل کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ گناہگاروں کو، کافروں کو، مشرکین کو، ملحدین کو، اپنے منکروں کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا، جب بھی میرے دربار میں آؤ پچھلے گناہوں اور کفر و شرک سے معافی مانگ لو، میں سارے گناہ آپ کوئی جرم کریں تو جج صاحب کے پاس جب آپ کی پہلی تاریخ لگتی ہے ضمانت کے بعد تو فرد جرم عائد ہوتی، اس کو کیا کہتے ہیں، فرد جرم۔ اس میں اس ملزم سے پوچھا جاتا ہے کہ ایف آئی آر میں جو گناہ تیرا لکھا ہوا ہے، جو عمل تیرا لکھا ہوا ہے، اس کا تو اقرار کرتا ہے یا انکار، پہلی تاریخ پہ پوچھا جاتا ہے۔ اگر وہ کر لے اقرار کہ جو کچھ ایف آئی آر میں لکھا ہوا ہے جی میں نے یہ کام کیا ہے، مقدمہ چلے گا؟ نہیں چلے گا۔ اب گواہوں کی ضرورت ہی نہ رہی۔ گواہوں کی ضرورت تو تب پڑتی ہے جب مجرم کیا کرے، انکار، پھر گواہ طلب کیے جاتے، ثابت کرو بھائی جرم۔ یہ آپ کے لیے اور میرے لیے ہے، اے غریبوں کے لیے، با اثر لوگوں کے لیے یہ قانون نہیں۔ ان کی اتوار کے دن بھی ضمانتیں ہو جاتی، ان کے لیے اسپیشل عدالتیں کھول دی جاتی، اور ہم پر ایک چھوٹا سا کیس جس کا جرمانہ صرف 100 روپے ہے یا 500 ہے، اتنا سا کیس ہے، وہ بھی اگر آپ پر ہو جائے یا مجھ پہ ہو جائے تو پھر اصول اور ضابطے اور قوانین اور ضمانتیں اور ضامن اور ضامنوں کی وہ فردیں جائیداد کی، لے آؤ جی، یہ کرو جی، ادھر جاؤ جی، اور جب کریں بڑے لوگ تو وہاں کوئی پوچھ پریت نہیں ہوتی، وہاں کہا جاتا ہے جڑے جرم کیتے نے اس دی بھی ضمانت، جڑے نہیں کیتے انہاں دی بھی ضمانت۔ چل بھائی مزہ نہیں آ گیا؟ یہ ان صاحب سے کیا جا رہا ہے جن صاحب کا نعرہ تھا 2 پاکستان نہیں، جناب یہ ایک پاکستان ہے۔ یہ جو جیلوں میں سڑ رہے ہیں غریب لوگ، بے قصور لوگ، اس وقت ضابطے ہیں، اصول ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، کب فرمایا؟ جب ایک فاطمہ نامی لڑکی نے چوری کی، میرے آقا نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا۔ فاطمہ نامی اس عورت کا جو قبیلہ تھا انہوں نے میٹنگ کی، مشورہ کیا کہ اگر اس عورت کا ہاتھ کٹ گیا تو ہماری برادری بدنام ہو جائے گی، خاندان بدنام ہو جائے گا۔ انہوں نے سفارش کے لیے انتخاب کیا، میرے نبی کے منہ بولے بیٹے حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے اسامہ کا۔ اسامہ کے ساتھ میرے نبی کو بڑا پیار تھا، بہت محبت کرتے تھے اسامہ کے ساتھ، ان کا انتخاب کیا۔ انہوں نے میرے آقا کے سامنے سفارش کی اور میرے آقا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ فرمایا اللہ کی حدود میں سفارش کرتے ہو، لو سرقت فاطمہ تو بنت محمد لقطعت یدہا، یہ تو اس قبیلے کی فاطمہ ہے،
اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ اس کو کہتے ہیں جناب ریاست مدینہ۔ میری بیٹی بھی چوری کرتی میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا۔ تم سے پہلے لوگ، سنو ذرا، تم سے پہلے لوگ اسی لیے ہلاک ہوئے تھے کہ ان کے بڑے لوگ جرم کرتے تھے، ان کو سزائیں نہیں ملتی تھیں، اور چھوٹے لوگ جرم کرتے تھے تو ان کو سزائیں۔ خدا لگتی بات کہنا، سب باوضو ہو مسجد میں بیٹھے ہوئے ہو، کیا پاکستان میں یہ نہیں چل رہا ہے؟ تو پھر اللہ کے عذاب کا انتظار کرو نا۔ کائنات کی ہر بات غلط ہو سکتی ہے، میرے نبی کی کوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی نے کہہ دیا پتھر پہ لکیر ہو گئے، انتظار کیا کرنا ہے؟ اب بھی تو عذاب ہی میں۔ ایک غریب باپ جب اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے بھوک کی وجہ سے قتل کر دیتا ہے، عذاب کسے کہتے ہیں؟ اسی کو عذاب کہتے ہیں۔ ماں باپ بھوک کی وجہ سے اولاد کو نہروں میں پھینک رہے ہیں، عذاب ہی ہے نا اللہ کا جو ہم سب پہ مسلط ہے۔ فرد جرم جب عائد ہو، اور اگر مجرم تو وہ اس وقت نہیں ہے، ملزم ہے، یعنی جس پر ابھی الزام لگا ہے، اگر ملزم اقرار جرم کر لے کہ میں نے یہ جرم کیا ہے، مقدمہ چلے گا۔ جج صاحب آ کے کہیں گے بری، بری کرے گا ہی نہیں، بری ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اقرار جرم کر لیا ہے۔ جج کیا دے گا؟ سزا دے گا، جو اس جرم کی سزا ہے وہ سزا دے گا جج۔ اقرار جرم کے بعد معافی نہیں، کسی عدالت میں معافی نہیں، اور ہمارا رحمان کہتا ہے جرم کا اقرار کر، کسی وقت کر، ذہن میں آ جائے، میرے دربار میں آ کے اقرار کر، اقرار، مولا میں نے یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ اقرار کرنے کے بعد اس پر پشیمان ہو، نادم ہو، شرمندہ ہو، آئندہ کے لیے اس جرم کے نہ کرنے کا مجھ سے وعدہ کر۔ یہ میری عدالت ہے جو اقرار جرم کے بعد بھی بندوں کو معاف کر دیا کرتا ہے۔ اقرار جرم کے بعد معافی نہیں ہوا کرتی، لیکن وہ رحمان ہوا نا، جرم کا اقرار کر کے آ، معافی مانگ۔ یہ جو میں نے 2 شرطیں لگائی ہیں یہ توبہ کی شرطیں، ماضی پہ پشیمان ہونا، مولا غلطی ہو گئی، شرمندہ ہوں، آئندہ کے لیے اس گناہ کے نہ کرنے کا رب سے وعدہ کر۔ ایک آپ کا مسئلہ اور بھی حل کر دیتا، شیطان بڑا حرامی ہے، وہ کبھی آپ کو توبہ کی طرف نہیں آنے دے۔ جب بھی آپ توبہ کریں گے نہ کسی جرم سے، تو شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا، اپنے دل کو پوچھو، اگر تجھے پھر موقع ملا چھوڑ دے گا؟ بندہ کہتا ہے تو مشکل، پھر یہ گناہ کرنے کا موقع ملے اور میں اس سے بچ جاؤں، ہے تو مشکل۔ تو پھر شیطان دل میں ڈالتا ہے توبہ کرن دا کی فائدہ، جب پھر یہ گناہ تو نے کرنا ہے، پرسوں کر لے، ہفتے کے بعد کر لے، 10 دن کے بعد موقع مل جائے، تو توبہ کرنے کا فائدہ چھوڑ توبہ۔ رب سے مذاق کر رہا ہے، دل تو تیرا اس طرف نہیں ہے۔ تو بندہ کہتا ہے ہاں ہاں سچی توبہ تو نہ ہوئی، یہ جرم تو پھر ہو جائے گا۔ اس کا جواب یہ کہ مجھے بھوک لگی، میں دوپہر کا کھانا کھانے لگا، ایک بندہ سامنے بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے کہا
کھانا کیوں کھاتے ہو, کیوں کھا رہے ہو؟ میں نے کہا بھوک لگی ہے. اوسا کہتے شامی پھر نہیں لگنی, شام کو پھر لگے گی نا. تو کیا جواب ہے اس کا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ میاں شام کو پھر لگے گی تو پھر کھاؤں گا, کل پھر بھوک لگے گی تو پھر کھاؤں گا. اس وقت شیطان کے پیٹھ میں خنجر گھونپنا ہے کہ میں اب توبہ کر رہا ہوں, پھر گناہ کروں گا, پھر توبہ کروں گا, پھر گناہ کروں گا, پھر توبہ کروں گا, پھر گناہ کروں گا, پھر توبہ کروں گا. اسی طرح اللہ کبھی سچی توبہ کی بھی توفیق دے دے. توبہ چھوڑنی نہیں, شیطان کے کہنے سے توبہ کو چھوڑنا نہیں, کرتے رہنا ہے. اور وہ دربار ہے رحمان کا. پھر ایک دفعہ باپ بیٹے کی بات آ گئی. بیٹا باپ کا نافرمان ہو, باپ بڑا تنگ ہو اور نکو نک ہو گیا. باپ نے کہا نکل میرے گھر سے, جا جہاں جاتا ہے. باپ ناراض ہو گیا. بیٹا چلا گیا چچا کے گھر, ماموں کے گھر, پھوپھی کے گھر, کسی گھر میں چلا گیا, کسی دوست کے گھر چلا گیا, کسی اور شہر چلا گیا. پھر اسے خیال آیا بابا ہے, باپ ہے, ناراض ہے, معافی مانگنی. وہ آیا, اس نے ہاتھ جوڑے, بابا غلطی ہوگی, آئندہ نہیں. باپ نے کہا بیٹا ہے, آوارہ گرد ہو جائے گا, بگڑ جائے گا. باپ نے معاف کر. کچھ دن گزرے, بیٹے نے پھر وہی جرم کیا, وہی جرم جس کی وجہ سے وہ پہلے ناراض ہوا تھا. باپ پھر ناراض ہوا. باپ نے کہا نکل میرے گھر سے. یہ چلا گیا. کچھ مدت کے بعد خیال آیا, پھر لوٹا, باپ کے پاس آیا, بابا 2 دفعہ غلطی ہو گئی ہے, نادم ہوں, شرمندہ ہوں, معاف کر دیں. باپ پھر باپ ہوتا ہے, اس نے پھر معاف کر, ٹھیک بیٹا ہے. تیسری مرتبہ پھر وہی جرم کیا, وہی گناہ, وہی نافرمانی. باپ پھر ناراض ہوا, پھر باپ نے گھر سے نکالا. پھر اسے سمجھ آئی, پھر یہ لوٹا, بابا 3 مرتبہ ہو گئے, بار بار تیری نافرمانی کرتا ہوں, شرمندہ ہوں, معاف کر دے. تیسری بار بابا معاف تو کر دے گا کہ بیٹا ہے, تانا ضرور دے گا. باپ کہے گا ہر ویری معافی مانگ کے پھر وہی جرم کرتا ہے. 1 دفعہ ہوندا, 2 دفعہ, 3 دفعہ, تو مجھے پاگل بناتا ہے. ہر مرتبہ نافرمانی کرتا ہے, پھر توبہ معافی مانگ لیتا ہے. اللہ کہتی ہیں سکا باپ 3 مرتبہ تیرے جرم پہ تجھے تانا دیتا ہے, بازا بازا. اللہ کہتی ہیں 70 مرتبہ توبہ کر کے پھر اس توبہ کو توڑ اور 31ویں بار میرے پاس آ, میں معاف بھی کروں گا, پچھلا تانا بھی نہیں دوں گا, پچھلا تانا بھی نہیں. بازا بازا ہرانچ ہستی بازا, واپس آ, تو جو کچھ بھی ہے واپس آ. ہماری رحمت کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے. یہ دنیا میں رحمت کے تقاضے ہیں. ایک حصہ ہے جس سے سب لوگ فائدہ حاصل کر. کوئی عورت پیاسے کتے کو دیکھ کے کنویں میں اپنی جوتی لٹکا کے اس کے ذریعے پانی حاصل کر کے اس کتے کی پیاس بجھا دیتی ہے. رب کی رحمت اسی پر جوش میں آ جائے گا, معاف کر. اتنی نیکی پر رب نے معاف کر. بہانہ رحمت حق بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی ہے, بہانہ. کوئی
کوئی بہانہ ہاتھ آئے اور میں بندے کو کیا کر دوں؟ معاف کر دوں، یہ آگ سے بچ جائے۔ ایک جنگ میں کچھ لوگ قیدی بن کے آئے، ان میں ایک عورت بھی تھی، اس کا چھوٹا سا بچہ بھی تھا۔ بچہ گم ہو گیا، بچہ دودھ پیتا تھا، دودھ پیتا، وہ دیوانہ وار چکر لگانا، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس خیمے میں، کبھی اس کے پاس، کبھی اس کے پاس۔ جس عورت کے پاس وہ بچہ دیکھتی نا، جھپٹ کے اس کو اٹھا لیتی، اٹھا کے سینے کے ساتھ لگا، پھر اسے محسوس ہوتا اے میرا پتر تے نہیں، پھر وہ بھاگتی ایک خیمے میں دوسرے۔ میرے آقا نے یہ سارا منظر دیکھا، صحابہ نے بھی دیکھا، میرے آقا نے فرمایا تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ عورت جو اپنے بچے کی جدائی میں پاگل ہو گئی ہے، یہ اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آگ میں؟ یہ تو اس کی جدائی میں پاگل ہو رہی ہے۔ میرے نبی مکرم نے فرمایا جتنی شفقت اس ماں کے دل میں بیٹے کے بارے میں ہے، اس سے 70 گنا بڑھ کے شفقت رب کے دل میں مخلوق کے بارے میں۔ اس وقت کا سمجھانا جو ہے، رحمت، رب کی رحمت کو اس موقع پہ سمجھانا، میرا نبی موقع پہ بات کرتا جس وقت بات بندوں کو سمجھ آئے۔ تو جب بندہ چلو وہ رحمان کا آگے میں مانا کرتا ہوں، وہاں وہ بات کریں گے انشاءاللہ۔ دنیا کے اعتبار سے وہ رحمان ہے کہ اس کی رحمت عام ہے، سب لوگ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ آخرت کے لحاظ سے کیا ہے؟ رحیم، رحیم الآخرہ۔ اس دن اس رحمت کے 100 حصے اللہ نچھاور کر دیں گے صرف مومنوں پر۔ ایک حصہ دنیا میں ہے، ایک حصہ، ذرا حساب تو لگاؤ پھر رحمت کا عالم کیا ہو۔ اس دن بھی رب بہانے ڈھونڈتا ہے، بہانے، کوئی بہانہ ملے اور میں اپنے بندے کو معاف کروں۔ ایک بندے کے بارے میں یقیناً یہ مومن ہوگا، حکم ہوا اس نے اپنی زندگی میں کچھ نافرمانیاں کی ہیں، اسے جہنم میں لے جاؤ، کچھ مدت یہ جہنم میں رہے گا، پھر اس کا ایمان اسے جنت میں لے آئے۔ جب فرشتے اس کو لے کے جا رہے ہیں تو وہ دربار الہی کی طرف مڑ مڑ کے دیکھتا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کو واپس لے، ادھر لے، لایا گیا۔ اللہ نے فرمایا میں نے کہہ دیا نا کہ تم کچھ مدت کے لیے جہنم میں رہو گے، تم نے زندگی نافرمانیوں میں گزاری، مومن تو تھے تم، اس کی سزا بھگتو، پھر آؤ، پیچھے مڑ کے کیا دیکھتے ہو؟ تو بندہ کہے گا مولا سنا تھا تیری رحمت کے 100 حصے ہیں، ایک حصہ دنیا میں کیا ہے، 99 بچا کے مومنوں کے لیے رکھے ہوئے ہیں، میں ویکھ رہا ہوں کہ دائی 99 رحمت علی بوری دا منہ نہ کھل گیا ہو۔ اللہ نے فرمایا اب بھی تجھے امید ہے میری رحمت کی؟ اس نے کہا امید ہے تو پیچھے مڑ کے دیکھتا ہوں نا۔ اللہ فرمائیں گے اسے چھوڑ دو اور جنت میں بھیج دو۔ بہانے ڈھونڈ رہا ہے، بہانے، کوئی بہانہ ہاتھ آئے اور میں اپنے مومن بندے کو معاف کروں۔ وہ ایک بڑا مشہور واقعہ ہے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں مشہور واقعہ زیادہ ذکر نہیں کرتا، بچے بچے کو پتہ ہوتا ہے۔ ایک آدمی میدان معاشر میں آئے گا، یقیناً مومن ہوگا، یقیناً مومن ہوگا، تو اس کے اعمال تولے جائیں ترازو میں، تو ایک نیکی اس کی کم پڑ جائے گی، صرف ایک نیکی،
اللہ فرمائیں گے تیری ایک نیکی کم ہے، جہنم سامنے ہے، اگر ایک نیکی کہیں سے مل جائے تو پھر جنت ہے۔ ذرا اندازہ تو لگائیں، 2-4 ہاتھ جب کے لبے بام رہ گئے، بالکل کنارے پہ کھڑا ہے، نیکی نہیں ملتی جہنم، مل جاتی ہے جنت۔ یہ قیامت کے دن اعمال تلیں گے، عدل کے ساتھ تلیں گے۔ ترقی کے دور سے کچھ پہلے ایک طبقے نے انکار کیا کہ اعمال کا تو جسم ہی کوئی نہیں، تلے گی کیڑی شے جب ان کا جسم ہی کوئی نہیں؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں، یہ ترازو سے مراد عدل ہے، اللہ قیامت کے دن کیا کریں گے؟ عدل کریں، یہ تولنے شولنے والی بات گل کوئی نہیں، اعمال کا کوئی وجود ہے؟ وہ آج ہوتے نا تو ہم اسے بتاتے، انہیں بتاتے آج بخار بھی تل رہا ہے، آج بلڈ پریشر بھی تل رہا ہے، آج شوگر بھی تل رہی ہے۔ جن کے وجود کوئی نہیں وہ ساری چیزیں آج تل رہی ہیں، انہوں نے اپنے عقل سے معیار بنایا اور میزان کا انکار کر دی۔ 70,000 لوگ اس امت کے، انہوں نے بغیر حساب کتاب کے جنت میں، اللہ ہمیں بھی انہی میں سے۔ یہ 70,000 کوئی معین عدد نہیں ہے، کثرت سے کنایہ۔ ایک حدیث بھی اس کی تائید کرتی ہے، یہ جو 70,000 جنت میں جائیں گے بغیر حساب کتاب کے، ان میں سے ہر ایک کے ساتھ پھر 70,000۔ تمنا تو میری بھی ہے کہ میں ان میں شامل ہوں، تمنا آپ کی بھی ہے کہ آپ ان میں شامل ہوں، لیکن ہے بڑا اوکھا کام۔ میرے آقا نے فرمایا یہ ایسے متوکل لوگ ہوں گے، بیمار ہوں گے تو علاج نہیں کروائیں، تمام تر بھروسہ کس پہ چھوڑ دی؟ جھاڑ پھونکو نہیں کرو۔ ہمارے سر میں درد ہوتا ہے تو ہم کوئی نہ کوئی ٹیبلٹ لیں، اور کبھی گیس دماغ کی طرف چڑھ جائے تو ہم کہتے ہیں جنات ہو گئے، کسی نے جادو کر دیا۔ ہوتی کیا ہے؟ بیماری ہوتی، کوئی ڈپریشن ہو گیا، بندہ پریشان ہوا، کسی معاملے میں پریشان ہوا، سخت پریشان ہوا، دماغ پہ اثرات ہوئے، آملہ دی موج لگ گئی، آپ گئے جی سر ہر وقت بھاری رہتا ہے جی، کوئی ہواڑا شواڑا نکل دی، انہوں نے کہا تین تے ڈین بڑی سخت ڈین ہے، پھر ہم نے ان پر پیسے لٹانے شروع کر دیے، انہاں ساڑیاں بنینا ناپنیاں شروع کر دی، بنینوں پہ ناپ رہے ہیں، کم ہو رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ آپ نے اگر تجربہ کرنا ہو جمعے کے بعد میرے پاس آنا، میں بھی بتا گھٹا سکتا، بدھانا گھٹانا، اس کا بڑھانا گھٹانا کیا مشکل ہے، تو بڑا آسان ہے، لیکن یہ شعبدہ بازی ہے، یہ سب کیا ہے؟ شعبدہ بازی۔ بعض اوقات بیماری ہوتی ہے، لیکن یہ عامل لوگ اللہ ان کو ہدایت دے، میں تو دعا کر سکتا ہوں، یہ جان بوجھ کے اسے کیا بنا دیتے ہیں؟ اثرات، پھر دھونیاں دے دینے، دھونیاں تعویذ بنا کے نا اس میں جلا کے دیا دھونیاں دیتے، اور دماغ خراب ہوئے، اس مریض کا دماغ اور خراب، سال 2 سال تو بعد وہ مریض پاگل خانے، ڈاکٹر آکھ دیں ساڑھے بس سے چو نہیں، شروع میں کرواتے تو ہمارے بس میں تھا، ہوں ساڑھے بس سے نہیں، اور انہیں شرم نہیں آتی، بچوں اور بچیوں کی زندگی سے کھیلتے ہوئے انہیں شرم بھی نہیں آتی، بے شرم کر، چند ٹکوں کے لیے اور پیسوں کے لیے۔ اور اگر کوئی
واقعی جن ہوتا ہے، اگر یعنی 10,000 میں کوئی ایک بندہ جن والا آ گیا، اس کو یہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے، نو، اس کو نہیں ہاتھ لگاتے، وہ کہتے نہیں یہ ساڑھے وس سے چو. پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا تھا، ایک نیکی کم، جاؤ لے آؤ ایک نیکی. یہ باپ کے پاس، ماں کے پاس، بھائی کے پاس، بیوی کے پاس، بیٹوں کے پاس، بیٹیوں کے پاس، اپنوں کے پاس، رشتہ داروں، ایک ایک کی منت کرنے لگا. ایک نیکی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوا، کوئی تیار نہیں ہوا. یہ بھاگتا جا رہا ہے، آگے سے ایک بندہ آیا، اس نے کہا میدان محشر تو ادھر لگا ہوا ہے، تو کہاں؟ اس نے کہا یار ایک نیکی کم پڑ گئی ہے. سب نے انکار کیا ہے. اس کا تیری ایک نیکی کم میں تے تو پریشان ہے، میرے کول تے ہے ہی ایک، تیری ایک نہیں ہے اور تیرے لیے سامنے آ گئے تو میری ہے ہی ایک، چل میری خیر ہے. یہ ایک نیکی نال تیرا کام ہوندا نا، وہ تو لے جا، میری خیر ہے. سچی سچی گل کرو، اسے ہم عربی میں کہتے ہیں ایثار کرنا، اردو میں بھی یہی کہتے ہیں، ترجیح دینا. ترجیح دینا کیا کرنا؟ ترجیح کیا ہوتی ہے؟ یعنی آپ لائن میں لگے ہوئے ہیں کسی جگہ پہ، کوئی مریض آ گیا، بزرگ آ گیا، کوئی خاتون آ گئی، آپ نے اس کو پہلے جگہ دی، بھائی میری خیر ہے چل، اے بیمار ہے. دوسرے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دینا، ہمارے دین نے یہ سکھایا ہے، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دو. میری خیر ہے، یہ تیرا کم بننا نا، چل یار تیرا بن جائے. ہے یہ بڑا مشکل. وہ ایک واقعہ ہے نا کہ ایک صحابی نکلا کہ میرا بھائی نہیں مل رہا ہے، شہید تو نہیں ہو گیا. اس نے میدان میں جا کے اپنے بھائی کو آواز لگائی، بھائی نے ہاتھ کھڑا کیا، یہ اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا پانی. یہ بھاگا پیالے میں پانی لے کے آیا. میں بیان کر دوں گا، آپ سن لیں گے، لیکن خدا کے لیے اس کی تہ میں اترو. موقع کیا ہے؟ نزع کا عالم ہے، تلواروں کے وار ہیں، خون بہہ گیا ہے، پانی کی طلب ہے. اس نے پیالہ بھائی کے ہونٹوں کے ساتھ لگایا، ایک آواز آئی پانی، اور بھائی نے کہا پہلے اس نو پلا کے. یہ ہے نا ترجیح، ایثار. وہاں پہنچا، ایک تیسری آواز آئی پانی، اس نے کہا پہلے اس کو پلا کے. وہ اس کے پاس پہنچا، وہ شہید ہو گیا. واپس دوسرے کے پاس مڑا پہنچا، وہ بھی چل بس. بھائی کے پاس آ گیا تو وہ بھی انتقال کر. یہ ہے ایثار کرنا، ترجیح دینا. بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دے. اس نے کہا تیری ایک کم پڑتی ہے، تیرا یہ معاملہ میرے کول تے ہے ہی ایک، میری خیر ہے، میں بھگت لواں گا. وہاں یہ بات کہنا آسان نہیں تھا، آسان نہیں تھا. میری خیر ہے، تو لے جا، تیرا کم بردہ تے. اس کی خوشی کا اندازہ کر سکتے ہو؟ یہ بھاگتا ہوا رب کے دربار میں آیا اور اس نے رب سے کہا مولا میرا کم ہو گیا. اللہ نے فرمایا صرف تیرا نہیں ہو گیا، اس کا بھی ہو گیا. تو بھی جنت میں جا، اور آج جس نے اپنے بھائی کو اپنے اوپر ترجیح دی، ہم اسے بھی جنت میں بھیج دیں. رحمت حق بہانہ می جویت. اللہ کی رحمت جو ہے وہ بہانے ڈھونڈتی. کوئی بہانہ ہاتھ آئے اور میں اپنے بندوں کو کیا کروں؟ معاف کروں. قرآن میں اللہ کہتے ہیں ہم تمہیں عذاب دے کے کیا کریں گے؟ اگر تم شکر کرو
میری فرما برداری کرو، میری توحید کو مانو، شرک سے بچو، تو ہم تمہیں عذاب دے کے کیا کریں۔ یہ رحمان اور رحیم کے جو اور فرق ہیں، چلو ایک فرق اور بھی بیان کر دیں۔ رحمان میں محبت پدری کی طرف اشارہ ہے، اور رحیم میں محبت مادری کی طرف اشارہ ہے۔ تو انتے سمجھ ہی نہیں ہے، اور آسان کروں، رحمان میں باپ والی محبت کی طرف اشارہ ہے، اور رحیم میں ماں والی محبت کی طرف اشارہ ہے۔ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ بیٹا محنت کرے، یہ باپ کی محبت ہوتی۔ بیٹا محنت کرے، کوشش کرے، ٹھوکریں کھائے، کچھ بن جائے۔ اور ماں کی محبت کیا ہوتی؟ اس تے مشقت نہ آوے، میرے بیٹے کو تکلیف ہو، ایسے ہی ہے نا، ایسے ہی۔ باپ کی محبت کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹھوکریں کھائے، پردیس جائے، محنت کرے، کچھ بنے۔ ماں کہتی ہے بڑے یا نہ بڑے، اس نو مشقت نہیں آنی چاہیے، محنت نہیں کرنی چاہیے۔ دنیا کے اعتبار سے رب رحمان ہے، محنت کرو، نماز پڑھو، روزے رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، خیرات کرو، عدل کرو، محنت کرو، تہجد پڑھو، نوافل پڑھو، تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو۔ اس میں باپ والی محبت کی طرف اشارہ ہے، اور رحیم میں ماں والی محبت کی طرف اشارہ ہے۔ قیامت کے دن کرو شرو کچھ نہیں تے جاؤ جنت چ۔ رحمان میں محبت پدری اور رحیم میں محبت مادری کی طرف اشارہ۔ ایک اور فرق بھی مفسرین نے کیا۔ رحمان اس کو کہتے ہیں جس سے مانگا جائے تو خوش ہو کے عطا کرتا ہے، جس سے مانگا جائے تو خوش ہو کر عطا کرتا ہے، اور رحیم اس کو کہتے ہیں جس سے نہ مانگا جائے تو غضبناک ہوتا ہے۔ اس میرے کول منگیا کیوں نہیں، اس نے توبہ کیوں نہیں کی، اس نے مجھ سے سوال کیوں نہیں کیا۔ رحمان وہ ہے جس سے مانگا جائے تو خوش ہوتا ہے، پھر عطا کرتا ہے۔ رحیم وہ ہے جس سے نہ مانگا جائے تو غضبناک ہوتا ہے، غصے میں آتا ہے، بندہ میرے کو منگدا کیوں نہیں۔ بس آخر میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اور یہ میں نے غالباً 3-4 جمعوں میں الرحمن اور الرحیم پر گفتگو کی، 4-5 جمعے ہو گئے ہیں اس گفتگو کو، تو یہ ساری گفتگو کا نچوڑ ہے۔ آپ کو پسند آئے تو کہنا بندیالوی اچھی بات کر کے۔ امت محمدیہ کا کیا کہنا؟ امت محمدیہ کی خوش قسمتی کا کیا کہنا؟ جن کو رب ملا رحمان۔ امت محمدیہ کی خوش بختی کا کیا کہنا؟ جن کو رب ملا مہربان۔ اور اس امت کی خوش بختی کا کیا کہنا کہ اس رحمان نے اس امت کو جو نبی دیا وہ رحمت للعالمین۔ رب رحمان ہے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ اس امت کی خوش قسمتی، رب ملا رحمان، اس رحمان نے اس امت کو جو نبی دیا، بولو تو صحیح، وہ رحمت للعالمین، اور رحمت للعالمین کے ذریعے جو کتاب دی وہ رحمت للمومنین۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔
اس امت کو اس رحمت للعالمین کے ذریعے جو کتاب ملی وہ رحمت للمومنین، اور رب نے اس رحمت للعالمین کو جو یار اور ساتھی عطا کیے ان کو قرآن میں کہا رحماء بینہم، رحماء بینہم اشداء علی الکفار رحماء بینہم محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعاً سجداً، ترجمہ کروں کہ سمجھ گیا ہو؟ تراہم رکعاً سجداً یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ۔ کیا بات ہے میرے نبی کے یاروں کی، کیا بات ہے میرے نبی کے یاروں کی۔ 26واں پارہ ہے، 26واں پارہ ہے اور سورۃ فتح کی آخری آیتیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، یہ دعویٰ ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ جس ہستی کا نام محمد ہے نا وہ میرا رسول ہے۔ مولا اس دعوے دی کوئی دلیل دے نا، اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا والذین معہ، اس دعوے دی دلیل صدیق اکبر ہے، اس دعوے دی دلیل فاروق اعظم ہے، اس دعوے دی دلیل عثمان ذو النورین ہے، اس دعوے دی دلیل حیدر کرار ہے۔ جو ابو بکر اس نبی کو ماننے والا اتنا سچا ہے وہ خود نبی کتنا سچا ہوگا۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہیں، رحماء بینہم۔ بولو آپس میں کیا ہیں؟ کون کہتا ہے؟ تم نے کہانیاں بنائی ہیں، وہ آپس میں لڑتے تھے، لانتے کیا کرتے تھے، ممبروں پہ لانتے کیا کرتے تھے۔ تیری کتابیں مانوں یا رب کا قرآن مانوں؟ رحماء بینہم، میرے نبی کے یار آپس میں کیا تھے؟ تراہم رکعاً سجداً۔ میرے پیارے پیغمبر تو ان کو کبھی دیکھے گا رکوع میں، ان کو تو دیکھے گا کبھی سجدوں میں۔ فضلا من یبتغون فضلا من اللہ، چاہتے ہیں کس کا فضل؟ ورضوانا، کس کی رضامندی چاہتے ہیں؟ تو ان کے چہروں پر اثرات دیکھے گا، ان کے چہرے نورانی ہیں، اثرات دیکھے گا۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، تیرے یاروں کی باتیں تو ہم نے تورات میں بھی کی تھیں، تیرے یاروں کی باتیں تو ہم نے انجیل میں بھی کی تھیں۔ آخر میں آ کے اللہ کہتی ہیں، ایک مثال دیتی ہیں، دانہ ہوتا ہے، کونپل نکلتی ہے، تنا بنتا ہے، سٹے لگتی ہیں، فصل لہلہانے لگتی ہے، زمیندار خوش ہوتا ہے، میری فصل پک گئی ہے۔ میرے پیارے پیغمبر کبھی آپ آئے تھے، تیرے ساتھ ایک ابو بکر تھا، ایک خدیجہ تھی، ایک حیدر کرار تھا، ایک زید تھا، پھر یہ 313 ہو گئے، پھر یہ 1400 ہو گئے، پھر یہ 10,000 ہو گئے، پھر یہ 10,000 ہو گئے، پھر یہ فصل پک گئی۔ یوجب الزراع، زمیندار دیکھ کے خوش ہوتا ہے اپنی فصل کو، مولا اے فصل پکائی کیوں؟ لیغیظ بہم الکفار، تاکہ اس فصل کو پکتے ہوئے دیکھ کر کافر جلتے رہیں، جو آج تک جل رہے ہیں، جو آج تک جل رہے ہیں۔ تو اللہ نے میرے نبی کو جو یار دیے ان کو کیا کہا گیا؟ رحماء بین۔ 18 بلاک